أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی فقہی احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 220 اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے الحج والعمرہ، حج اور عمرے کا۔ آج کی حدیث کے راوی ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمر رضی اللہ عنہ، روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، انہ جاء الی الحجر الاسود، کہ وہ حجر اسود کی طرف آئے، وقبلہ، اور اسے بوسہ دیا۔ بوسہ کس نے دیا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وقال، اور کہنے لگے، کون؟ جناب عمر فاروق، انی لاعلم، بے شک مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ انک حجر، کہ بے شک تو ایک پتھر ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود سے۔ لا تضر ولا تنفع، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو نقصان نہیں دے سکتا اور تو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1597، 1597، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1270، 1270۔ امام بخاری جب اس کو روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں، عنوان کیا قائم کرتے ہیں کہ باب ما ذکر فی الحجر الاسود، باب ہے اس کے بارے میں جس کا تذکرہ آیا ہے حجر اسود کے تعلق سے۔ حجر اسود کے بارے میں پہلے میں دو احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں جنہیں امام بخاری یا مسلم نے ذکر نہیں کیا لیکن دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ پہلی روایت، اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آپ کے کزن، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے، آل بیت کے عظیم فرزند، وہ جن کو دعا دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا اور دین کا فقیہ بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الحجر کے بارے میں کہا، یعنی کہ حجر اسود کے بارے میں کہا۔ کیا کہا؟ واللہ، اللہ کی قسم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کر بات بیان کرنے لگے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس کے باوجود قسم اٹھائی ہے تاکہ لوگ اچھی طرح یقین کر لیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ لَيَبْعَثَنَّهُ، لام کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی کہ قسم کے ذریعے بھی تاکید ہو گئی، لام کے ذریعے بھی تاکید ہو گئی، یبعثن کا نون شد والا ہے، اس کے ذریعے بھی تاکید ہو گئی، یعنی کہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس پتھر کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ لہو عینانی، تب اس کی دو آنکھیں ہوں گی۔ کس کی؟ اس پتھر کی، حجر اسود کی۔ یبصر بہما، ان دو آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوگا۔ وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور اس کی زبان ہوگی جس سے گفتگو کر رہا ہوگا۔ یشہد علی من استلمہ بحق، اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوگا جس نے
اس کا استلام کیا ہوگا، اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، اس کو بوسہ دیا ہوگا بحق، حق کے ساتھ، یعنی کہ توحید پہ رہتے ہوئے، ایمان پہ رہتے ہوئے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے، نمبر ہے 961 961۔ اب یہاں پہ غور کریں، بظاہر مجھے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پتھر اور اس کی دو آنکھیں، پتھر اور اس کی زبان، تو کیا یہ تعجب بنتا ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں اور صحیح حدیث سے بات ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ چیز حصہ ہے کس کا؟ آخرت پہ ایمان لانے کا، کیونکہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ روز آخرت۔ تو جو اس پہ نہیں ایمان لاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، اس کا 100% ایمان نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دے چکے ہیں، زبان دے چکے ہیں، تو پتھر کو کیوں نہیں دے سکتے؟ میں اور آپ کیا تھے؟ ہم بھی تو مٹی اور پھر پانی کا قطرہ تھے، اور اللہ نے پانی کے قطرے میں کیا کیا چیزیں بنا ڈالی، ہڈیاں، لمبی ٹانگ، یہ بازو، یہ سر، ناک، کان، دانت۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے پتھر کو زبان بخشنا یا اسے بینائی دینا کون سا مشکل ہے؟ تو ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث حجر اسود کے تعلق سے، عن ابن عباس مرفوعا، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور وہ اس کو منسوب کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آپ نے کہا تھا کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، جنت سے اترا ہے۔ اچھا، الفاظ حدیث میں کیا اترا ہے، اس کا مطلب جنت کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے۔ تو حجر اسود جنت سے اترا ہے، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، تو انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، یعنی کہ وہ انسان جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں اور ہوتے ہیں کیا؟ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، تو ان کے گناہوں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا ہے، ورنہ یہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا، نمبر ہے 877 877، اور اسے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کے راوی بلا کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں یہ آتا ہے کہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پتھر کو مخاطب کیوں کیا؟ کیا پتھر سنتا ہے؟ کیوں جی، پتھر سنتا ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ جو دائیں بائیں لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ اگرچہ پتھر کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اسے ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ کیوں پھر بوسہ دیتے ہو جی؟ کیوں ہاتھ لگاتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہاتھ لگایا تھا، تو یہ آپ کی سنت ہے، اس سنت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کو اہمیت دینے والے تھے۔ دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کو عقیدے کی کتنی فکر تھی، کن کے عقیدے کی؟ مسلمانوں کے عقیدے کی۔ تو جناب عمر فاروق، ان کو کس قدر فکر ہے مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی، جانتے تھے کہ یہ مسلمان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے تھے، پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کے بارے میں بھی عقیدہ رکھ لیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔
تو وعدے کر دیا کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور جب جناب عمر فاروق نے یہ کہا کہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا، پتہ چلا کہ صرف اسی پتھر کو بوسہ دیا جائے گا جس پتھر کو بوسہ دیا ہے کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کسی اور پتھر کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، کسی قبر کو، مسجد کے کسی دروازے کو، مسجد کے کسی ممبر کو، چاہے یہاں کی مسجد ہو، چاہے مدینہ کی مسجد ہو، چاہے مکہ کی مسجد ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے مسجد حرام ہو، ان کے دروازوں کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا اور سمجھنا کہ برکت ملے گی، شفا ملے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ حجر اسود کو بھی اس لیے ہاتھ لگانا کہ شفا ملے گی، غلط ہوگا۔ حجر اسود کے ساتھ اپنا چہرہ لگانا اس لیے کہ میرا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا، دانے ختم ہو جائیں گے، غلط عقیدہ ہوگا۔ حجر اسود کی برکت کیا ہے؟ حجر اسود کی برکت یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ اس کی برکت یہ نہیں ہے کہ آپ رومال اس کے ساتھ لگائیں حجر اسود کے ساتھ اور پھر رومال اپنے پورے چہرے پہ پھیر لیں تو آپ کو شفا مل جائے گی، یہ کوئی برکت نہیں ہے حجر اسود کی۔ ایسی کوئی برکت نہ اللہ نے بتائی، نہ اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل کیا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ابو سعید خدری مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جناب عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ اے حجر اسود مجھے یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو جناب علی نے آگے سے کہا تھا انہ یضر و ینفع، کہ یہ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ عمر فاروق نے کہا تھا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جناب علی چوتھے خلیفہ راشد، انہوں نے کیا کہا کہ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ تو اب ہم جناب عمر فاروق کی بات لیں کہ جناب علی کی بات لیں؟ پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہ روایت جو ابو سعید خدری والی ہے، جس میں آتا ہے کہ جناب علی نے کہا تھا کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ جناب علی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی ابو ہارون العبدی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضعیف جدا، یہ انتہائی ناقابل اعتماد ہے، انتہائی کمزور قسم کا راوی ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس روایت کو اگر درست مان لیں تب بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حجر اسود مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری روایت یوں ہے کہ جناب علی نے کہا کہ نفع نقصان کا مالک ہے، اور پھر کہنے لگے کہ یؤتا یوم القیامت بالحجر الاسود، حجر اسود کو روز قیامت لایا جائے گا، وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ، اور اس کی زبان ہوگی بڑی، یعنی کہ تیز ترار گفتگو کرنے والا یہ ہوگا، یشہد لمن استلمہ بالتوحید، یہ اس کے حق میں شہادت دے گا، گواہی دے گا جس نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا توحید کے ساتھ، توحید کی حالت میں۔ تو اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تب کیا فائدہ کیا معلوم ہوگا؟ گواہی دینا۔ حجر اسود کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ گواہی دینا۔ اور یہ وہ فائدہ ہے جو زمین کا ہر ٹکڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ روز قیامت زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بتائے گی میرے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، کون نیکیاں کرتا رہا، کون گناہ کرتا رہا، کون جرائم کا ارتکاب کرتا رہا، کون تہجد پڑھتا رہا۔ انسان سمتا ہے رات کے اندھیرے میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ زمین تجھے دیکھ رہی ہے، یہ کمرہ، اس کی دیواریں تجھے دیکھ رہی ہیں، اور تیرے اپنے اعضاء بھی روز قیامت کیا دیں گے؟ شہادت دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ یہ زمین ہمارے خلاف شہادت دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ
کہ یہ زمین ہمارے حق میں شہادت دینے والی بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کے الفاظ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے، روایت ضعیف ہے۔ دوسرے نمبر پہ انہیں درست بھی مان لیا جائے تب بھی مراد فائدے سے کیا؟ شہادت دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہو، دنیا میں مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، بلکہ روز قیامت شہادت دینا مراد ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہم یہ بھی حل کرنا چاہیں گے کہ جناب عمر فاروق آئے اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو بوسہ کعبہ شریف کے کس حصے کو دیا جائے گا؟ صرف حجر اسود کو۔ اور ہاتھ کس کس کو لگایا جائے گا؟ حجر اسود کو اور رکن یمانی کو۔ یعنی کہ کعبہ شریف جو ہے اس کی ظاہر ہے کہ 4 دیواریں ہوں گی، تو وہ دیوار جو یمن کی سائڈ پہ ہے، کعبہ شریف کی وہ دیوار جو یمن کی سائڈ پہ حتیم کے الٹ، کس کے الٹ؟ حتیم کے۔ آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو میز میرے سامنے ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کعبہ شریف ہے۔ یہ سائڈ ہوگی کیا؟ حتیم۔ اور یہ سائڈ کیا ہوگی؟ یعنی کہ یہ کونا جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ حجر اسود۔ اور وہ کونا جو ہے وہ کیا ہے؟ رکن یمانی۔ تو یہ جو کعبہ کی سائڈ ہے یہ یمن کی طرف ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ بھی دیا جائے گا، ہاتھ بھی لگایا جائے گا، اور رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، صرف ہاتھ لگایا جائے گا۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی روایت راوی ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، ان کی مسند میں اس کا نمبر ہے اس حدیث کا 253 اور اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ معذرت، یہ شاید 253 آگے شاید 0 بھی ہے، 2530۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں جناب عمر فاروق کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے جب ہم لوگ پہنچے بیت اللہ کے اس کونے کے پاس جو دروازے سے، بیت اللہ کے دروازے کے قریب ہے اور حتیم کے قریب ہے، کون سا ہوا؟ جی کون سا ہوا؟ یہ والا ہوا، یہ والا نہیں، حجر اسود ادھر ہے، اور حجر اسود کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ تو دروازے کے بعد جو کعبہ شریف کا کونا ہے اور حتیم کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کونے کے پاس پہنچے تو اخذت بیدہ، تو میں نے جناب عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ لیستلما، تاکہ وہ اس کونے کا استلام کر سکیں، اس کونے کو ہاتھ لگا سکیں۔ یعلا بن امیہ نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہے اور ان کے ہاتھ کو لگانا چاہتے ہیں کعبہ شریف کے اس کونے کے ساتھ جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد ہے اور حتیم کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق آگے سے کہنے لگے، اما طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلا تو نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف نہیں کیا بیت اللہ کا؟ یعلا کہنے لگے، کہتے ہیں میں نے کہا بلا، کیوں نہیں کیا میں نے؟ تو عمر فاروق کہنے لگے فہل رأیتہ یستلم، کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ وہ کعبہ شریف کے اس کونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں؟ قلت لا، یعلا کہتے میں نے کہا نہیں، آپ نے اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا۔ قال، تو عمر فاروق کہنے لگے فانفض عنک فإن لك فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
پھر پیچھے ہٹ جاؤ، اس کونے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی کہ جیسے آپ نے طواف کیا ویسے ہم کریں گے، جس کونے کو آپ نے ہاتھ لگایا اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے، جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو ہم نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا دھیان سے، یہ بات ہو رہی ہے کعبہ شریف کی۔ جب کعبہ شریف کی یہ صورتحال ہے کہ اس کونے کو ہاتھ لگائیں گے جس کو اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیگر کونوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو پھر باقی مزار، دربار، مسجدیں، ان کے دروازوں کو ہاتھ لگانا اور سمنا کے برکت ملے گی، سمنا شفا ملے گی، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے مسجد نبوی کے دروازوں کو برکت لینے کے لیے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، مسجد نبوی کی دیواروں کو برکت لینے کے لیے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی دیواروں کو بھی برکت کے طور پہ ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ہاتھ لگائیں گے ایک حجر اسود والے کونے کو اور ایک رکن یمانی کو۔ ہاں، اگر آپ کعبہ شریف کی دیواریں ویسے دیکھنا چاہتے ہیں کس چیز کی بنی ہوئی ہیں، کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں، دینی طور پہ انہی کونوں کو ہاتھ لگائیں گے جن کو اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ شریف کا غلاف، کیا اسے ہاتھ لگائیں گے برکت کے طور پہ؟ بالکل نہیں۔ کعبہ شریف کے غلاف کے دھاگے کھینچیں گے کہ جناب والا یہ میں گھر میں لے کر جاؤں گا اور پانی میں ڈال کے پانی پیا کریں گے شفا ملے گی؟ بالکل غلط۔ ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک اور روایت کی طرف آ جائیں۔ یہ یعلا کی روایت تھی، مسند احمد میں آئی ہے جو بیان کر چکا ہوں۔ اب دوسری روایت بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1608 1608، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 1877 1877۔ دونوں روایات کا مفہوم ایک ساتھ یہ ہے کہ امیر المؤمنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ نمبر 6، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ نمبر 1، عمر فاروق خلیفہ نمبر 2، جناب عثمان خلیفہ نمبر 3، اور جناب علی خلیفہ نمبر 4، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے، جناب علی کے بیٹے، جنت کے شہزادے، وہ خلیفہ نمبر 5 ہیں، 5 ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ تھے۔ اور پھر چھٹے نمبر پہ جو ہیں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ جناب معاویہ تشریف لائے ہیں اور یہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور کعبہ شریف کے ہر کونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ کون؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی، صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہ لا یستلم ہذان الرکنان، کہ یہ دو کونے جو ہیں کعبہ شریف کے، جو حتیم والی سائڈ پہ ہیں، ان کا استلام نہیں کیا جائے گا، ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ صحابی کو روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ سوچ غلط ہے کہ ہر صحابی کا ہر قول یا ہر عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ حجت ہے اور دین ہے۔ اور اس سے پتا چلا کہ بڑے سے بڑے امام سے غلطی ہو سکتی ہے، انہیں کوئی غلط فہمی لگ سکتی ہے۔ یہاں پہ جناب معاویہ سمجھ رہے ہیں کہ چاروں کونوں کو ہاتھ لگانا چاہیے، اور کہتے ہیں آگے سے لیس شیء من البیت محجورا، یہ اللہ کا عظیم گھر ہے، اس کے کسی بھی حصے سے ہم اعراض نہیں کریں گے، ہر حصے کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس آگے سے کہتے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ تو جناب معاویہ نے کہا صدقتہ، کہ آپ نے درست کہا ہے، آپ کا موقف ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی کیا پتا چلا کہ بیت اللہ کے دو کونوں کو ہاتھ لگایا جائے گا، رکن یمانی کو اور حجر اسود کو، اور حتیم والی سائڈ پہ دو کونے جو ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اندازہ کریں کتنی احتیاط ہے اللہ کے دین میں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میر معاویہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو لگاتے رہے، مجھے کیا لگے، وقت کے حکمران ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے روکنے ٹوکنے کی۔ نہیں، روکا ہے، ٹوکا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، پیار و محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کو شرک سے روکیں، بدعات سے روکیں۔ آپ نے دیکھا کہ جناب عمر فاروق نے بھی روکا کس کو؟ یعلا بن امیہ کو۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، مبالغہ، غلو اتنا ہے کہ کوئی بڑا عالم دین نظر آئے گا، کوئی بزرگ نظر آئے گا تو اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوں گے، اس کے پاؤں کو چوم رہے ہوں گے، اس کے رومال کو چوم رہے ہوں گے، اس کے کپڑوں کو چوم رہے ہوں گے۔ ایک ہے کسی کے ہاتھ کو چومنا محبت کے طور پہ، گنجائش ہے، ایک یہ ہے کہ سمجھنا کہ اس میں برکت ہے، اس سے مجھے شفا ملے گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور ہاتھوں کو چومنا بھی اسی شخصیت کو چوما جائے گا، اس کے ہاتھوں کو چوما جائے گا جس کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ تکبر میں واقع ہوگا، وہ خود پسندی میں واقع ہوگا، غرور میں واقع ہوگا۔ اور جہاں پہ ایسا خطرہ ہو یا لوگ جو ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ شرک کریں گے، وہاں پہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی عظیم گفتگو ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب واتفق العلماء، یہ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 27 ہے، 27، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 79۔ کہتے ہیں واتفق العلماء، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، علی ان من زار قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قبر غیرہ من الانبیاء والصالحین الصحابۃ واہل البیت وغیرہم انہ لا یتمسح بہ ولا یقبلہ۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو کوئی نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے یا دیگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی قبر کی زیارت کے لیے آئے یا اولیاء اور صالحین کی قبروں میں سے کسی قبر کی زیارت کے لیے آئے تو وہ اس قبر کو ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ ہی اس کو بوسہ دے گا۔ بل لیس فی الدنیا من الجمادات ما یشرع تقبیلها الا الحجر الاسود۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ دنیا میں کوئی ایسی جامد چیز نہیں ہے، بے جان چیز نہیں ہے، کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جس کو بوسہ دینا شریعت کے مطابق ہو سوائے حجر اسود کے۔ وقد ثبت فی الصحیحین، کہتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ قال، کہ جناب عمر فاروق نے کہا تھا واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔ اچھا یہ مسئلہ بیچ میں رہ گیا، پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، کہ جناب عمر فاروق نے پتھر کو مخاطب کیا، کیا پتھر سنتے ہیں؟ یہ گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے، دائیں بائیں والوں کو گفتگو سنانا چاہ رہے ہیں، ورنہ حجر اسود نہیں سنتا۔ تو ایسے ہی قبرستان میں جا کے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور
اے قبر والو تم پہ سلامتی نازل ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر والے سن رہے ہیں، بلکہ ایک دعا ہے، دعا کو قبول کرنے والا سن رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ابھی تک آپ لوگ یعنی کہ اس گفتگو کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے، ایک مثال اور ہے میں دیتا ہوں۔ جب بھی اسلامی مہینہ طلوع ہوتا ہے، نیا اسلامی مہینہ طلوع ہوتا ہے، تو ہم چاند کو دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ہم اس دعا کے آخر میں کہتے ہیں اے چاند تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ۔ تو کیا چاند بھی سنتا ہے؟ نہیں، نہ چاند سنتا ہے، نہ حجر اسود سنتا ہے، نہ قبریں سنتی ہیں، نہ قبر والے سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے۔ تو ہم کہیں گے مردے ویسے تو نہیں سنتے، لیکن جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں اس وقت ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ بھی قدموں کی آہٹ کو۔ بس یہ نہیں کہا گیا تمہارے رونے کی بات کو سنتا ہے، یہ نہیں کہا گیا تم اس کے لیے دعائیں کرتے ہو تمہاری دعاؤں کی بات کو سنتا ہے، نہیں، جب دفن کر کے واپس آتے ہیں تب ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا اصول ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہاں، بدر کے جو مردے تھے کافر، ان کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کیا، ان سے گفتگو کی تھی، وہ اللہ کی طرف سے آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کی آواز ان کو سنائی، اور معجزے خاص ہیں نبیوں کے ساتھ، معجزہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے عام اصول کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا لَا يُسَنُّ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَن يُقَبِّلَ الرَّجُلُ أَوْ يَسْتَلِمْ، اس لیے ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے کہ آدمی بوسہ دے یا استلام کرے بیت اللہ کے ان دو کونوں کو اللذین یلیان الحجرہ، جو حتیم کے قریب ہیں، حتیم والے کونے، ان کو ہاتھ لگانا، ان کو بوسہ دینا، یہ ائمہ کرام کا اتفاق ہے، پرانے اماموں کا اتفاق ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا جدران البیتی، اور نہ بیت اللہ کی دیواروں کو بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا یہ مسنون ہے، ولا مقام ابراہیم، اور نہ ہی مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا مسنون ہے۔ ہاں، آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، لیکن بوسہ دینا اس کو بھی مسنون نہیں ہے۔ ولا صخرۃ بیت المقدس، اور بیت المقدس میں فلسطین میں جائیں تو وہاں پہ جو چٹان ہے اس کو بھی بوسہ دینا کوئی مسنون نہیں ہے۔ ولا قبر احد من الانبیاء والصالحین، اور نہ ہی انبیاء کرام اور صالحین میں سے کسی کی قبر کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ حتیٰ، تو آگے ان کی لمبی گفتگو ہے لیکن ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، تو یہ بڑی شاندار اور بڑی ہی عمدہ گفتگو ہے۔ تو ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے اس وقت؟ حجر اسود۔ تو اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ان میں سے کئی کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن اب خلاصے کے طور پہ کون کون سے مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ طواف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے جب بھی حجر اسود کے سامنے آئے، اگر آسانی سے ممکن ہو۔ اچھا، طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی بار پھر سنت ہے؟ 7 بار، بلکہ 8 بار، کیونکہ آپ پہلے چکر کے شروع میں بھی حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور آخری چکر کے شروع میں بھی سامنے آئیں گے، اس کے آخر میں بھی سامنے آئیں گے۔ تو ٹوٹل کتنی بار ہو گیا حجر اسود کا استلام کرنا، اسے بوسہ دینا؟ 8 بار۔ بوسہ دے سکے آسانی سے الحمدللہ، اگر رش ہے تو کسی کو دھکا نہیں دینا، آپ اس کو اپنا ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگ جائے تو اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو کوئی لاٹھی وغیرہ لگائیں اور وہ لاٹھی جو ہے اس کو آپ پھر بوسہ دے لیں،
لیکن اگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ دور سے اشارہ کر لیں، دور سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور جب دور سے اشارہ کریں گے تب اپنے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دینا، کیونکہ آپ کا ہاتھ اس کو لگا ہی نہیں۔ اور جب بھی آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے یا اشارہ کریں گے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے ساتھ، یہ بخاری شریف کے حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ کہیں بسم اللہ واللہ اکبر تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، بہقی شریف کی روایت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ وہ فائدہ دیتا ہے یا نقصان دے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ طریقہ ہم نے سیکھا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 3، یہ پتا چلا کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، جو شریعت بتائے وہ عبادت کریں، اپنی طرف سے کوئی عبادت نئی نہ گھڑیں، نئی ایجاد نہ کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں خطرہ ہو کہ لوگ وہاں پہ غلطی کریں گے، وہاں پہ عالم دین کو چاہیے کہ وہ گفتگو کرے، تنبیہ کرے، وارننگ دے، جیسے کہ عمر فاروق نے کہا تھا اے حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مطلب کیا تھا؟ لوگوں کو خبردار کرنا۔ 5ویں نمبر پہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ امت کے لیے سنت ہے۔ آپ نے عبادت کے طور پہ جو بھی طریقہ اختیار کیا وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم اس سے کہیں گے دلیل لے کر آؤ، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں کہا ہے کہ جیسے میرا نبی کرے ویسے تم کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں اس لیے میں بھی بوسہ دے رہا ہوں، تو پتا چلا کہ ہم نے آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جب کوئی چیز عبادت کے طور پہ شریعت بتا دے تو اس کو اپنایا جائے گا، چاہے اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ جناب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حجر اسود کو بوسہ کیوں دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حکمت انہوں نے ذکر نہیں کی، اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کے تعلق سے اور طواف کے تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1613 1613، راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کیا تو آپ اونٹ کے اوپر تھے۔ کلما اتی الرکن، جب بھی آپ حجر اسود کے پاس آتے، اشار الیہ بشیء، تو کسی چیز کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے، کان عندہ، وہ چیز آپ کے پاس تھی، وکبر، اللہ اکبر کہتے۔ تو پتا چلا کہ بیت اللہ کا طواف آپ پیدل چلنے کی بجائے کسی سواری پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ دور سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے حجر اسود کو، اور اللہ اکبر آپ کہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے، تو اونٹنی کہاں داخل ہوئی ہے؟ بیت اللہ شریف میں، ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے نا، مسجد حرام، تو اس کا مطلب اونٹنی مسجد کے اندر داخل ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اونٹنی، گائے، بکری، یہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کی مینگنیاں اور ان کا پیشاب وغیرہ یہ پلید نہیں ہے۔ انسان کا پیشاب کیا ہے؟ پلید ہے۔ ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، گندی چیز ہے، گندی چیز ہے، یہ سب کو ہم بھی مانتے ہیں، باقی دنیا بھی مانتی ہے، لیکن کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ جی ان کا پیشاب پلید ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، گندا ہونے میں پلید ہونے میں فرق ہے۔
اگر اس کا پیشاب پلید ہوتا تو نبی علیہ السلام اونٹنی کو لے کر مسجد میں کیوں داخل ہوتے؟ بلکہ آپ نے ام سلمہ سے بھی کہا تھا، اپنی وائف سے اور ہماری ماں سے، کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں، حسان۔ سمجھ گیا یہ مسئلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹنی کے اوپر طواف کیا اور آپ کی وائف نے بھی اونٹنی پہ طواف کیا، جو ہماری ماں ام سلمہ۔ تو کیا جانور کو پتا ہے کہ میں مسجد میں آ چکا ہوں، یہاں پہ پیشاب نہیں کرنا؟ وہ تو پیشاب کر سکتا ہے، وہ مینگنیاں بھی کرے گا۔ تو یہ اس لیے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کا پیشاب ہے گندا لیکن پلید نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ مثال سمجھاتا ہوں، یہ ہمارے ناک کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ پلید ہے؟ پلید نہیں ہے۔ اگر پلید ہے تو آپ نماز میں ٹیشو سے صاف کر کے ٹیشو جیب میں کیوں ڈال لیتے ہیں؟ پلید نہیں ہے لیکن گندی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ تو اسی طرح یہ ان جانوروں کا جو پیشاب ہے، مینگنیاں، گندی چیز ہے لیکن پلید ہونا اور چیز ہے۔ یعنی کہ یہاں سے اس مسئلے کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ گاؤں میں لوگ بھینس کا گوبر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے کچے مکانوں کا لیپ کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اور جو گھر کا فرش ہوتا ہے اس کا بھی لیپ کرتے ہیں گوبر کے ساتھ، عید کے دنوں میں، شادی کے دنوں میں۔ تو اگر یہ پلید ہے تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گوبر لے کر اس کی کیا بناتی ہیں؟ تھاپیاں، جس کے ساتھ آگ جلاتی ہیں، ہاتھوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں۔ اگر پلید ہے کیوں ہاتھ لگاتی ہیں اس کو؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو چرواہا ہے، جو کسان ہے، جو جانوروں کے ساتھ ہے، نماز کا وقت ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں نہیں جی، آپ جب دودھ دھو رہے تھے تو جانور نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، تو پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ بھی لگے ہیں، تو آپ کے کپڑے پلید ہیں۔ تو کیا یہ بیچارے کسان جانوروں کے مال کتنے امیر ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ لباس تبدیل کریں گے اور اہتمام کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ باہر میدان میں ہو۔ تو اس لیے ہم یہ مسئلہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ میدان میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کپڑے تبدیل کرے، لیکن تبدیل نہیں کر سکتا تو نماز قضا نہ کرے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوگا۔ چیز کے گندا ہونے میں اور پلید ہونے میں فرق ہے۔ اگر ان جانوروں کا پیشاب پلید ہوتا تو آپ کبھی بھی اونٹنی کو مسجد میں داخل نہ کرتے۔ اب ہم پڑھنے لگے حدیث نمبر 221 221 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ قال، وہ کہتے ہیں، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں آئے۔ یہ بلا کس سال کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا، سن 7 ہجری کا۔ آپ کو پتا ہے حدیبیہ کا واقعہ کس سال ہوا تھا؟ 6 ہجری میں، 6 ہجرت کے 6 سال، 6 حدیبیہ کا واقعہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ مدینہ سے آئے تھے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام، یعنی کہ 1400 صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان دنوں آپ کی اور مکہ والوں کی لڑائیاں جاری تھیں، اس لیے آپ کو خطرہ تھا کہ شاید وہ داخل نہ ہونے دیں، تو آپ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، رکے، اور جناب عثمان بن عفان جو ہمارے بعد میں تیسرے خلیفہ راشد بنے، ان کو آپ نے بھیجا مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان سے بات کرو کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں اجازت دیں گے، حتیٰ کہ پھر مسلمانوں کے ان کی مابین مذاکرات ہو گئے، حتیٰ کہ پھر معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ملے گی، اس سال ہم اجازت نہیں دیں گے، اور آئندہ سال بھی 3 دنوں کے لیے بس،
اور وہ بھی آپ بڑے ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام لڑائی سے آپ نے اجتناب کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جیسے مقدس شہر میں لڑائی ہو، آپ نے سلو کی اس بات پہ کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں اور آئندہ سال ہم آئیں گے، اور بھی ان کی کئی سخت شرائط تھیں وہ بھی آپ نے مانی۔ تو یہ آئندہ سال جب آپ عمرے کے لیے آئے 7 ہجری میں، یہ اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سے صحابی؟ عبداللہ ابن عباس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب مکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں آئے۔ فقال المشرکون، تو مشرکین کہنے لگے، ان کے مکہ کے مشرکین آپس میں کہنے لگے، انہ یقدم علیکم قوم قد وہنتہم حمی یثرب، کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسی قوم آئی ہے، ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب شہر کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ یثرب پرانا نام ہے کس کا؟ مدینہ کا۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ اللہ کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ جو عمرے کے لیے آئے تھے مکس تھے، ان میں کئی مہاجرین تھے جو اصل میں مکہ کے رہنے والے تھے اور کئی مدینہ کے تھے۔ تو اب یہ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار مسلمان ہو کے مدینہ چلے گئے تھے، تو مدینہ میں تو بڑا بخار ہوتا ہے، وہاں کا بخار میں شروع معروف تھا، تو وہاں کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے بارے میں کافر یہ سوچیں کہ مسلمان کمزور ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بری بات ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، چاہے تھوڑی بہت کمزوری ہو، چاہے تھوڑی بہت کمزوری ہو۔ تو اس لیے آپ عمرے پہ آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا خیال رکھا کہ دشمن کو یہ پیغام نہ پہنچے کہ ہم کمزور ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا پھر؟ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، ان کے صحابہ کرام کو، أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَ، کہ وہ رمل کریں 3 چکروں میں۔ رمل کا مطلب ہے تیز تیز چلیں، تیز تیز چلیں، تیز تیز پہلوانوں کے انداز میں۔ تو پہلے 3 چکروں میں وہ رمل کریں۔ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ رُكْنَيْنِ، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ 2 یمنی کونوں کے مابین وہ معمول کی چال چلیں، وہاں سے لے کے یہاں تک چلیں آرام سے، باقی جو کعبہ کا چکر ہے وہ کیسے ہو؟ رمل کے ساتھ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ رمل کی حکمت تو آپ کو بتا چکا ہوں۔ دشمن کو پیغام ملے کہ بھی ہم اگرچہ مدینہ کا سفر کر کے آئے 8 دن کا سفر، لیکن اس کے باوجود ہم کمزور نہیں ہیں، پہلوانوں کے انداز میں قدم قریب رکھ کے ایسے کر کے ان کے طواف کیا جائے پہلے 3 چکروں میں۔ اور یہاں پہ آپ نے کہا ادھر آرام سے چلیں، کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے اس سائڈ پہ موجود نہیں تھے، حجر اسود والی سائڈ پہ موجود نہیں تھے، یمن والی سائڈ پہ موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اس سائڈ پہ موجود تھے۔ تو آپ کو پتا تھا کہ جب مسلمان ادھر چل رہے ہوں گے تو ان کی نگاہ نہیں پڑے گی، تو آپ کو تو پتا تھا کہ سفر کر کے بیچارے آئے ہیں، باقی بخار بھی مبتلا رہے ہیں، کمزور ہیں، تو آپ نے ایک طرف اپنے صحابہ اکرام کا خیال رکھا، کیونکہ آپ صحابہ اکرام کے اوپر بڑی شفقت کرنے والے تھے، بڑے مہربان تھے، تو آپ نے کہا یہاں پہ تم نے معمول کی چال چلنی ہے، لیکن وہاں سے لے کے حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک تیز چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، اور آپ کو منع نہیں کیا اس بات سے کہ آپ ان کو حکم دیں تمام چکروں میں رمل کرنے کا، مگر ان پر شفقت نہیں۔ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا، 7 کے 7 چکروں میں رمل کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کو صحابہ کرام کی کمزوری کا احساس تھا۔ واضح؟ دونوں کام آپ نے کیے ہیں، آپ نے صحابہ کا بھی خیال رکھا ہے، ان پہ بھی شفقت فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، اور دشمنوں کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ میرے صحابی، میرے فوجی، میرے مجاہد کمزور نہیں ہے۔
یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے بخاری شریف میں اس کا 1602 1602، اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الرمل، رمل کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ تو پتہ چل گیا نا کیوں ہوا تھا، کیونکہ دشمن کو پیغام دینا مقصود تھا۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1266 1266۔ اچھا، اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے، اور وہ رمل بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نہیں تھا، وہاں پہ آپ نے ان کو رخصت دی۔ نمبر 2، رمل جو ہے یہ ہر طواف میں مستحب ہے، جو طواف مکہ میں آنے کے بعد پہلی بار آپ کریں گے۔ جب آپ مکہ جائیں تو جو پہلا طواف کریں گے نا، اس میں رمل کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو آپ مکہ میں رہتے ہوئے مزید طواف کریں گے، ان میں رمل نہیں ہے۔ رمل کس میں ہے؟ پہلے طواف میں۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمرے میں جو طواف کریں گے اس میں آپ رمل کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد عام کپڑے پہننے کے بعد مزید آپ کئی طواف کریں گے، ان میں رمل نہیں ہے۔ اچھا، آج بھی رمل موجود ہے، تو کیا اب مکہ میں ہمارے دشمن رہتے ہیں؟ اب کن کو دکھانا مقصود ہے؟ اپنی طاقت کن کو دکھانی ہے؟ جناب عمر فاروق کی روایت ہے، بخاری شریف میں آتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے اور خود ہی کہنے لگے کہ آج ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ جن کو ہم نے اپنی قوت دکھانی تھی وہ تو غرق ہو چکے، ختم ہو چکے، فنا ہو چکے۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے، اب پوری زندگی اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور ویسے بھی کم از کم یاد تو آئے گی نا جب بھی رمل کریں گے کہ رمل کیوں کیا گیا تھا۔ اس سے پیغام ملے گا مجھے اور آپ کو کہ ہمیں چاہیے کہ دشمن کے لیے تیار رہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور دشمن کو مرعوب کر کے رکھیں، اور دشمن خوفزدہ رہے ہم سے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر یہ رمل پہلے 3 چکروں میں آپ بھول جائیں یا کسی وجہ سے نہ کر سکیں، رش ہے بہت زیادہ، تو چوتھے چکر میں موقع مل جائے تو کیا رمل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ رمل کا جگہ تھی پہلے 3 چکر، ان میں رمل آپ نہیں کر سکے، تو آئندہ جو چکر ہوں گے ان میں آپ رمل نہیں کریں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح باریک بینی کے ساتھ شریعت کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، اور اللہ تعالی ہمیں دقت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔